محترم دینی بھائیوں، آپ کے سامنے آج جس عنوان کو لے کر میں بیٹھا ہوں وہ ہے میدان محشر میں کبیرہ گناہوں کا بھیانک انجام۔ یہ بات آیا ہے کہ ہم دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس دنیا کے بعد ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنا ہے جہاں ہم کو اپنے کیے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، برے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ اس جہاں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، کتابوں کو نازل کیا۔ انبیاء کے بعد علماء حق کو قیامت کی صبح تک ایک جماعت کو اللہ نے قائم و دائم رکھا۔ آج بارہا علماء کرام جیسے پہلے کے زمانے میں انبیاء علیہ السلام کتاب و سنت کی علم و حکمت کی باتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، آپ کے مردہ ضمیر کو زندہ کیا کرتے تھے۔ آج علماء حق آپ کے سامنے آپ کے ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں، قرآن آیات و احادیث کے ذریعے سوئی ہوئی ضمیر کو جگاتے رہتے ہیں، آپ کے اندر کے خرافات کو دور کرنے کے لیے ہمہ وقت وہ کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کتاب و سنت کی نصیحت کو عبرت آموز طریقے سے لے کر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو کتاب و سنت کی باتیں سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اپنی زندگی میں وہی گناہ، وہی بدعتیں، وہی خرافاتیں، وہی شرک اور وہی کبیرہ صغیرہ گناہوں پر اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ، بہت پچھتائیں گے یہ لوگ جب اللہ رب العزت ان کو اپنے دربار میں حاضر کر کے نام اعمال تھما دے گا، بہت پچھتائیں گے یہ لوگ۔ آج دنیا ہے، مہلت کی جگہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا، وہاں مہلت کی جگہ آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ آج عبرت کی جا ہے، مہلت کی جگہ ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، توبہ کرنے کا وقت ابھی بھی آپ کے سامنے کھلا ہے۔ آپ اپنے معصیتوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی بدکاریوں سے، اپنی عیاشی اور فحاشیوں سے توبہ کر کے اللہ کی جانب رجوع اختیار کر سکتے ہیں، ابھی بھی وقت موجود ہے۔ بیان یہ نہیں ہے کہ ہم مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ کسی بھی علماء کو بلا لیں، بیان سنیں، رسم ادا کریں، چائے بسکٹ پی لیں، اٹھ کر چلے جائیں۔ بیان یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے جلسے میں جا کر بیٹھیں، بھئی کتنا ارینجمنٹ کیے ہیں، کتنا بڑا اسٹیج سجائے ہیں، کتنے پیسہ خرچہ کیے ہیں، کیا کچھ کھانے پانے کا انتظام کیے، دیکھے چلے آئے، دوستوں میں تعریف کیے اور خاموش پڑے۔ بیان وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں ایک نصیحت آپ اس سے لیں، جو خرابیاں، جو برائیاں، جو بدکاریاں، جو عیاشیاں، فحاشیاں، جو گناہ کبیرہ و صغیرہ، اللہ کو ناراض کرنے والے امور جو آپ کی زندگی میں جڑے ہیں، اسے ترک کر کے، معصیتوں سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اپنی زندگی کے بگاڑ کو سدھار پیدا کریں، وہ ہوتا ہے بیان۔ اسے کہتے ہیں آپ کے لیے فائدہ مند، ورنہ کہنے والا کہہ کے عمل نہ کرے، سننے والے سن کے عمل نہ کریں، جہنم میں رہیں گے یہ دونوں افراد۔ پہچانیں گی عوام وہاں عالم کو جو اپنے پیٹ کی آنتڑیاں باہر نکالے ہوئے سے گھومے گا، جیسے گدھا چکی کے کنارے گھومتا ہے۔ مولانا آپ تو بڑے علامہ تھے، آپ تو بڑے شعلہ بیاں مقرر تھے، آپ کے تو بہت چرچے تھے، آپ کیسا جی آ گئے؟ اچھا، میرے بیان سننے میں آپ بھی مگن تھے، میری باتیں سن کر رویا کرتے تھے، آپ کیسا جی آ گئے جہنم میں؟ کیا سنائے مولانا، ہم صرف سنتے تھے جی، عمل نہیں کرتے تھے جی، ادھر سے سنتے تھے ادھر سے چھوڑ دیتے، عمل نہیں تھا ہماری زندگی میں۔
آپ بولتے تھے حرام چھوڑو، ہم نے کبھی حرام نہیں چھوڑا. آپ بولتے تھے نماز پڑھو، ہم نے کبھی نماز کی پابندی نہیں کی. آپ بولتے تھے جھوٹ مت بولو سچ بولو، ہم نے کبھی جھوٹ کو دامن نہیں چھوڑا. وہی رفتار بے ڈھنگی ہماری زندگی کی مرتے دم تک قائم رہی، اسی لیے ہم جہنم میں آ گئے. اب عالم بھی یہی کہے گا میں صرف نصیحت کیا کرتا تھا، میں عمل نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں بھی جہنم میں آ گیا. اللہ حفاظت کرے ہم سب کو ایسے بے عمل جہنمیوں سے. اللہ محفظنا منہم، اللہ حفاظت کرے ہماری. میرے دعوتی کام میں آپ کے یہاں آ کر بیٹھنے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری شامل ہے. ریا، نمود، دکھاوا، شہرت اور کیا بولتے ہیں اسے، نام، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں شامل ہے تو میرا بیٹھنا بھی بیکار، آپ کا بیٹھنا بھی بیکار. ہمارا بیٹھنا، ہمارا مل بیٹھنا، ہماری زندگی کے اوقات میں سے یہ قیمتی وقت لگانا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر ہونا چاہیے. تبھی ہم اللہ کے محبوب مقرب بن سکتے ہیں. رسمن آ کر بیٹھنا یہ بھی فائدہ نہیں. انٹرٹینمنٹ کے لیے بیٹھنا، مولانا کیا چٹکلے بولتے ہیں کہ کیا ہنساتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. ارے بہت ہنس لیے جی، ہم بہت انٹرٹینمنٹ کر لیے، بہت انجوائے کر لیے زندگی میں. زندگی کی آدھی کیا 75% عمر ہماری بیت گئی. خبر کے آغوش کے قریب کھڑے ہیں ہم لوگ، آخرت کی منزل کے بالکل قریب ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے مولانا ابھی قیامت بہت دور ہے. ارے قیامت جب آئے گی تب آئے گی، لیکن اتنا یاد رکھ لو آپ کی موت سے آپ کی قیامت شروع ہو گئی. آپ کی جو موت ہے نا، آپ کی موت ہی آپ کی قیامت ہے. جیسے روح فرشتہ قبض کرے گا آپ کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، آپ کی آخرت کے فیصلے شروع ہو جائیں گے. قیامت جب آنی ہے تب آئے گی، اور وہ جو آئے گی صرف کافروں پر آئے گی، کسی مومن پر قیامت نہیں آئے گی، کسی مومن پر نہیں آئے گی. ایک بھی اللہ بولنے والا انسان اللہ کی دھرتی پر زندہ نہیں رہے گا. سارے لوگوں کو اللہ موت کے گھاٹ سلانے کے بعد قیامت کا زلزلے پیدا کرے گا. وہ کسی مومنوں پر، مسلمانوں پر نہیں آئے گی، صرف کافروں پر آئے گی. لیکن اس قیامت کا انتظار آپ کیوں کر رہے؟ آپ اپنی آخرت کی فکر کرو. موت بالکل قریب کھڑی ہے ہمارے. دیکھیں نہیں ہم لوگ 2019، 2020، 2021 میں ایسی بیماری نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا جس بیماری کے بارے میں نہ ہم نے سنا تھا نہ ہمارے باپ دادا نے سنا تھا. پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے کرونا. پورے ورلڈ کی جی ڈی پی نیچے گرا دی، ایجوکیشن ٹھپ پڑ گیا. ہم نے کبھی تصور کیا تھا جمعہ کی نماز ہم گھر پر پڑھیں گے؟ ارے جمعہ تو چھوڑو جی، عید کی نماز اپنے گھر پر پڑھیں گے. کبھی سوچے تھے کیا ہم لوگ؟ اللہ وہ ایام بھی بتا دیا ہم کو. ہٹے کٹے لوگ جا کر خبر میں سو گئے، خبر میں سو گئے جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتے تھے یہ مریں گے. ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں مرنے والے مر گئے. کسی نے ان کے نماز جنازہ پڑھ کے دفن کیے اور کوئی ان کی لاش کو بھی ہاتھ نہیں لگائے. بولے ہندوؤں کی جیسے انتم سنسکار کر دو، جلا دو، ہم کو چھینا نہیں ہے. ارے وہ مر گئے، ہم بچ گئے، لیکن ہم کو بھی مرنا ہے نا، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے نا. کیا کریں گے ہم لوگ؟ اب تک ہماری زندگی میں کتنے بڑے بڑے بھیانک گناہ ہم نے کیے، یاد ہے نا؟ یاد ہے نا؟ آپ کے اڑوس کو، پڑوس کو، بھائی کو، دوست کو، آپ کے جگری یار کو یاد رہے نہ رہے، آپ کی ضمیر کو تو یاد ہے نا آپ کیا کیے ہیں بول کے. اب تک آپ کی عمر میں کن کن لوگوں کے ساتھ آپ نے ظلم و زیادتی کی، کہاں کہاں کس کے ساتھ آپ نے گناہ کبیرہ کیا، اللہ کی زمین پر کھڑے ہو کر کیا برائیاں آپ نے کی، آپ کو تو یاد ہے نا؟ پھر توبہ کیوں نہیں کر رہے؟ توبہ کیوں نہیں کر رہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، اللہ کہتا ہے انک کادح الی ربک کدحا، تیرے زندگی کا اٹھنے والا ہر قدم اللہ کی جانب بڑھ رہا ہے، تو آخرت کی جانب بڑھ رہا ہے. فملاقیہ، تو اتنا بڑھے گا کہ اللہ کی ملاقات کر کے رہے گا. ہم نے کبھی سوچا اتنی برائیاں، اتنی خرابیاں، اتنے کبیرہ گناہ ہمارے توشے میں جمع ہو گئے، توبہ کی کبھی مہلت ملی؟ توبہ آپ نے کبھی کیا؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا. ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اگلے رمضان میں کریں گے، اگلے کیا ہے ذی الحجہ میں حج کو جا کے توبہ کر لیں گے. کیوں؟
अगले 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 जिंदा रहेंगे, कोई गारंटी है क्या? मेरे भाइयों, कयामत का जो मैदान होगा ना, वहां अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों का जो इबरतनाक मंजर जो खींचेगा, वो मैं अपने इस तवील क्या है बयान में नहीं बयान कर सकूंगा। बस मुख्तसर वक्त है मेरे पास, मेरी गाड़ी का वक्त भी है। उस कयामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला जिस कैफियत से लोगों को इकट्ठा करेगा, वो सफे दर सफे होंगी। अल्लाह का फरमान है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। फरिश्ते रूहुल अमीन तमाम फरिश्तों को, इंसानों जिन्नातों को जमीन पर उतारा जाएगा, जमा किया जाएगा, और इनको कैसे पेश किया जाएगा? सफ दर सफ बनाकर। यह हुआ सूरह नबा के 18 आयत। सूरह कहफ की 47वें आयत में मेरा अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वउरिज़ु अला रब्बिका सफ़्फ़न लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। कयामत के मैदान में तुम्हें ऐसे पेश किया जाएगा, सफे दर सफे बनाकर पेश किया जाएगा, ऐसे जमा किया जाएगा गोया नंगे मादरजात तुमको अल्लाह के सामने इकट्ठा किया जाएगा। न बदन पर कपड़ा होगा, जैसे माँ के पेट से अव्वल दिन बगैर खतने वाले, बगैर कपड़े वाले नंगे मादरजात जैसे पैदा हुए थे, वैसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सामने सफे दर सफे बनाकर तुमको पेश किया जाएगा। आदम से लेकर कयामत तक सारे इंसान, सारे जिन्नातों को जमा किया जाएगा। अल्लाह ताला दुनिया की तमाम इंसान और जिन्नातों की मखलूक को सिर्फ 120 सफों में बांट देगा। शुरू की 80 सफे उम्मत मोहम्मदिया की होगी, पीछे की 40 सफे 1,24,000 कमोबेश अंबिया और उनकी उम्मत की होगी। ओ मेरे उम्मतियों, ये कौन कह रहे हैं? हमारे नबी कह रहे हैं अल-मुअज्जम लितिबरानी की हदीस में, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं दुनिया का आखिरी नबी हूं और तुम दुनिया के आखिरी उम्मती हो। दुनिया में मबूस किए जाने में मैं आखिरी रसूल हूं, तुम आखिरी उम्मती हो, लेकिन मेरे अल्लाह का करम मेरे ऊपर, मेरी उम्मत के ऊपर, कयामत के मैदान में सबसे पहले अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब करेगा। सबसे पहले हमको जन्नत में दाखिला दिलाएगा। दुनिया में आने वालों में लास्ट, जन्नत कयामत के दिन जन्नत में जाने वालों में सबसे फर्स्ट, सबसे बड़ी उम्मत। 120 सफों में आदम से लेकर कयामत तक आने वाली तमाम इंसानों जिन्नातों को अल्लाह इकट्ठा करेगा। शुरू की 80 सफे उम्मत मुहम्मदिया की, पीछे की 40 सफे, 1,24,000 कमोबेश अंबिया जितने आए दुनिया में, उसकी सही तादाद अल्लाह ही को मालूम है। एक रिवायत के मुताबिक 1,24,000, उससे ज्यादा भी है, उससे कम भी है। जितने अंबिया आए उनकी तमाम उम्मत पीछे के 40 सफे अल्लाह के दरबार में जमा किए गए हैं। भेड़ बकरों की तरह जमा नहीं किए जाएंगे, बल्कि सफे दर सफे बनाकर पेश किए जाएंगे। अल्लाह के दरबार में सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले अल्लाह नाम अमाल बंदों को थमाएगा। वअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, जिनका नाम अमाल दाएं हाथ में थमा दिया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला कहता है फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, हम इनका हिसाब बड़ा आसान लेंगे। वअम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, और दूसरी जगह अल्लाह कहता है वरा ज़हरी, जिनका नाम अमल बाएं हाथ में पीठ के पीछे से दिया जाएगा। यदउ सुबूरा, वो मौत को चीखेगा, मौत उसे नहीं आएगी। बर्बादी की जानिब पुकारेगा कि मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं मर जाऊं, लेकिन उसे मौत नहीं आएगी, बड़ा परेशान होगा। सूरह वाक़िया में अल्लाह कहता है वह अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल, वह अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन। अस्हाबुल यमीन
दाएं जानिब वाले, ऐ मेरे बंदो तुम्हें क्या मालूम कि दाएं जानिब वाले कौन होंगे? वो असहाबुल शिमाल, असहाबुल शिमाल बाएं जानिब वाले, ऐ मेरे बंदो तुम्हें क्या मालूम कि बाएं जानिब वाले कौन होंगे? अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब, अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब, दाएं जानिब जिनके नाम अमाल सीधे हाथ में, दाएं हाथ में दिए गए, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब अंबिया, सिद्दीकीन, सुलहा, शहीद, नेक, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह के वली, अल्लाह सब दाएं जानिब रहेंगे अंबिया और रसूल के साथ। लेकिन जिनका नाम अमाल बाएं हाथ में पीठ के पीछे से दिया गया, वो अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब खड़े रहेंगे। अब होगा क्या जी? कयामत के मैदान में होगा क्या? अल्लाह ताला कहता है, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, वाक़े होने वाली चीज वाक़े होकर रहेगी, उसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं है। खाफ़िज़तुर राफ़िया, खाफ़िज़तुर राफ़िया, वो कयामत कैसी होगी? बहुत सारे लोगों को जिल्लत के गड़े में उतार देगी, बहुत सारे लोगों को इज्जत की सरबलंदी पर पहुंचा देगी। कयामत क्या करेगी? बहुत सारे लोगों को जलील और ख्वार कर देगी और बहुत सारे लोगों को इज्जत से सरबलंद कर देगी। ये कयामत वो चीज है, किसी को जलील किसी को इज्जत, उस कयामत के मैदान में। अब मेरा जो टॉपिक है मैदान महशर के भयानक कबीरा गुनाहों का भयानक अंजाम, वो सिर्फ और सिर्फ असहाबुल शिमाल से मुराद है, बाएं जानिब वाले, जो अपने बाएं हाथ में नामा अमाल लेकर अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब खड़े हैं ना, इनके बारे में मेरा टॉपिक है।